رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقهوا قولی. صلوات. مجلس برائے ایصال ثواب مرحوم الیاس رضا کے لیے منعقد کی گئی ہے، جس میں تمام آپ لوگ سب شرکت کر رہے ہیں. آپ لوگ سب کو، خصوصاً خانوادے کو، اس خاندان کو کہ جس کی یہ مجلس ہے، تمام لوگوں کو تعزیت و تسلیت عرض کرتی ہوں. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ مرحوم الیاس رضا کے لیے آغاز میں ہی پڑھیں. چونکہ مرحوم کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، اس لیے موضوع بھی مجھے کہا گیا اسی مناسبت سے پڑھا جائے. کوشش ہے کہ آپ لوگ کے سامنے دو موضوع کو چھیڑا جائے. ایک، موت کی حقیقت، جو ہمارے ذہنوں میں خوف بنا ہوا ہے موت، اس موت کی حقیقت کو سمجھا جائے. اور دوسرا حصہ گفتگو کا انشاءاللہ یہ ہوگا کہ اب جو مر چکا ہے، جو اس دنیا سے جا چکا ہے، اس کے لیے ہماری ذمہ داری کیا ہے. یعنی ہم سب سے پہلے اس موت کے لفظ سے آشنا ہوگے، اس کی حقیقت سے آشنا ہوگے. پھر جس مرحوم کی مجلس ہے یا ہمارے بھی جتنے مرحوم ہیں، اس کے اعتبار سے ہماری کیا ذمہ داری ہے، انشاءاللہ اس موضوع میں بحث کریں گے. اب دیکھیں، یہ جو حالات ہے کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا ہے، یہاں پر ابھی تو خیر یہ خوف کم ہو گیا ہے، لیکن آغاز میں جو یہ خوف لوگوں کے ذہنوں میں، سننے میں، باتوں میں نظر آتا تھا، ایک موت کا خوف. اور ویسے بھی ہر انسان ایک فطرت میں اس کے ہے کہ وہ موت سے خوف زدہ رہتا ہے. ہم اور آپ جتنے بھی لوگ ہیں، اگر پوچھا جائے کہ مرنے کے لیے تیار ہو، ہم کہیں گے نہیں، ابھی تو فلاں کام باقی ہے، ابھی تو فلاں کام باقی ہے. کچھ نہیں تو کہیں گے ابھی گناہ بہت ہے، توبہ کرنا باقی ہے. یعنی موت سے انسان ڈرتا ہے، موت سے انسان خوفزدہ ہوتا ہے. اس کا ریزن ہمیں سمجھ آنا چاہیے کہ کیوں انسان موت سے خوفزدہ ہے. دو وجہ ہے. ایک خوف ہے موت کے بعد قبر کے عذاب کا، جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے. موت سے ڈر نہیں لگتا، موت کے بعد کے جو عذاب ہوں گے، جو قبر میں ہمارے ساتھ ہوگا، جو منکر نکیر کریں گے، اس عذاب سے ہمیں ڈر لگتا ہے. اور اس کے بعد جو جہنم اور جنت یا جو بھی ہے، ایک خوف جو ہمارے ذہنوں میں ہے ہمارے اعمال کے حساب سے، وہ ایک دوزخ کا یا پھر قبر کا خوف ہے. قبر میں تنہائی، عذاب، یہ چیز انسان ڈرتا ہے، اس لیے کہتا ہے کہ نہیں، موت نہیں چاہیے. دوسرا کس چیز کی وجہ سے انسان موت سے منع کرتا ہے اگر ہم دیکھیں، کیونکہ اسے دنیا میں جو چیزیں ہیں ان سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، جیسے مال، جیسے اولاد، جیسے گھر، جیسے جائیداد. یہ سب چیزوں سے انسان اتنا زیادہ اٹیچ ہوتا ہے، اتنا زیادہ وابستہ ہوتا ہے کہ ان سے چھوڑنے کا، ان سے جدا ہونے کا دل نہیں چاہتا. اور موت نام ہی ان تمام چیزوں سے جدائی کا ہے. تو بس ان سب چیزوں کے، کبھی انسان کو اولاد سے بہت زیادہ محبت ہے، ٹھیک ہے مال سے نہیں، لیکن اولاد سے بہت زیادہ محبت ہے. بس وہ محبت انسان کو خوف دلاتی ہے کہ نہیں، میں نہیں مروں، میرے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا. یا مال، گھر، چیزیں، اتنا زیادہ اس سے محبت، اتنا زیادہ اٹیچمنٹ ہے کہ ان سے جان چھڑانے کا دل نہیں کرتا. یہ دو چیزیں انسان کو خوفزدہ کرتی ہے. ہم دیکھیں، ہم سب اپنے آپ کو ٹٹولے، اپنے آپ کو سوال کریں تو ان دو میں سے کوئی ایک ہی جواب ہوگا. کیوں موت سے ڈر لگتا ہے؟ حضرت قاسم علیہ السلام چھوٹے سے تھے، 13 سالہ تھے. جب ان سے پوچھا گیا موت کیا ہے، انہوں نے کہا شہد سے زیادہ میٹھی. کیونکہ یہ دو خوف ان کے دل میں نہیں تھے. حضرت علی اکبر سے پوچھا گیا موت کیا ہے، امام حسین نے پوچھا کہ شہادت ہمیں ملنے والی ہے. امام حضرت علی اکبر نے کہا بابا ہم کیا حق پر نہیں ہے؟ کہا نہیں، ہم حق پر ہے. کہا پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ موت ہم پر آئے یا ہم موت پر آ جائے. کیوں یہ موت سے نہیں ڈرنے والے؟ کیونکہ یہ خوف ان کے دل میں نہیں ہے. ہم دیکھیں شہید قاسم سلیمانی، جن کی شہادت، جو شہادت کی تمنا کر رہے تھے، موت کا خوف نہیں ہے، بلکہ سب سے کہتے تھے
اگر کسی چھوٹی بچی کو بھی پیار کرتے تو کہتے کہ میری شہادت کی دعا کرو. کسی کو کوئی تحفہ دیتے تو کہتے اس تحفے کے بدلے میں مجھے بس ایک اجر چاہیے کہ تم میرے لیے دعا کرو شہادت کی. یعنی موت سے نہیں ڈرنے والے. ایسے بھی لوگ ہیں جو موت سے نہیں ڈرتے. وجہ کیا ہے ہماری موت سے ڈرنے کی؟ اور باقی لوگ جو ہم دیکھتے ہیں، جو تاریخ پڑھتے ہیں کہ وہ لوگ موت سے نہیں ڈرتے تھے، ریزن جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ دو چیزیں ہمارے اندر ایک خوف پیدا کرتی ہے. ایک مال اور دولت کا یعنی دنیا کی اٹیچمنٹ کا خوف، اور دوسرا قبر کے عذاب کا خوف. موت دراصل ہے کیا؟ موت کو ہم دوسرا لفظ دیتے ہیں انتقال. جیسے کسی کی خبر آتی ہے ہم کہتے ہیں فلاں شخص کا انتقال ہو گیا. انتقال بالکل صحیح لفظ ہے موت کے لیے. انتقال کا مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا. جیسے شفٹنگ جیسے ہم کہتے ہیں، اگر ہم ایک گھر سے دوسرے گھر جاتے ہیں، ایک گھر چھوڑ کر نیا گھر خریدتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم نے شفٹنگ کی. اسی شفٹنگ کو اردو میں کہتے ہیں انتقال. یا ہم انتقال کا لفظ بولتے ہوئے بھی ڈرتے نہیں. انتقال کہاں نہیں ہوتا، یہ انتقال ہی ہے کہ ہم نے ایک گھر سے دوسرے گھر میں انتقال کیا یعنی منتقل ہوئے. یہ منتقل ہونا عام الفاظ میں بھی ہے. کبھی ایک شخص ایک جاب سے دوسری جاب میں منتقل ہوتا ہے، ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہوتا ہے. یہ انتقال عام ہے. یہی انتقال دراصل موت ہے. ایک دنیا سے ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہونا. ہم دیکھیں یہ پروسیس پہلے بھی ہمارے ساتھ ہو چکا ہے، حالانکہ ہمیں یاد نہیں ہے. یہ انتقال ہمارے ساتھ پہلے بھی ہو چکا ہے. ایک بچہ جب ماں کے رحم میں ہوتا ہے، ماں کے شکم میں ہوتا ہے، وہ چھوٹی سی دنیا اس بچے کو بہت زیادہ اچھی لگتی ہے، بہت خوش ہوتا ہے اس دنیا میں، بہت آرام سے ہوتا ہے. لیکن جب اس کے باہر نکلنے کا وقت آتا ہے اور اس کی ناف کاٹی جاتی ہے، اس وقت وہ بہت روتا ہے. کیوں روتا ہے؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہ اسے منتقل کیا جا رہا ہے ایک جہان سے دوسری جہان میں. ایک رحم مادر سے اسے ایک دوسرے جہان میں منتقل کیا جا رہا ہے، کیونکہ اسے وہ جہان، وہ رحم مادر بہت پسند ہے، اس سے بہت زیادہ اٹیچ ہے، اس لیے نکلتے ہوئے روتا ہے کہ میں کہاں آ گیا. بس موت بھی یہی ہے. اس جہان سے پھر ایک اور جہان میں ہمیں منتقل ہونا ہے، اور اس وقت بھی انسان روتا ہے کہ مجھے اس جہان کو چھوڑ کر نہیں جانا. جس طرح سے بچہ کیوں روتا ہے؟ وہ ناف کاٹی جاتی ہے. انسان کی بھی یہی ہوتا ہے. انسان کی اس دنیا سے ناف کاٹ جاتی ہے تاکہ وہ دوسری دنیا میں منتقل ہو سکے. لیکن کچھ کی ناف اس دنیا سے بہت زیادہ جڑی ہوئی ہوتی ہے، بہت زیادہ وہ اٹیچ ہوتا ہے اس دنیا سے. اس لیے جب ناف کٹتی ہے تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے. بس اس مثال کو سمجھیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گا موت کیا ہے. بس اتنا زیادہ اس ناف کو نہیں جوڑنا ہے کہ نکلتے ہوئے کٹتے ہوئے تکلیف ہو. رہنا اسی دنیا میں ہے، مگر اس دنیا میں رہ کر کام آخرت کے لیے کرنا کیا ہے؟ پورا لاہیہ عمل ہمیں خداوند عالم نے قرآن مجید میں بتایا کہ جب اس دنیا میں رہنا ہے تو کس طرح سے رہنا ہے، اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کس طرح سے کرنی ہے. اگر کوئی ایسے زندگی گزارے تو وہ کبھی نہیں کہے گا کہ مجھے موت سے ڈر لگتا ہے، بلکہ وہ موت کو کامیابی سمجھے گا. امام علی علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ موت کے وقت، شہادت کے وقت ایک آہ نہیں نکلی. روایت دیکھے، تاریخ دیکھے، جب امام علی علیہ السلام پر تلوار کا ضرب لگا، ایک درد کی وجہ سے بھی آہ کا لفظ امام نے اپنی زبان سے نہیں نکالا، بلکہ فقط ایک جملہ، خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، آج میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ جس چیز کا مجھے شوق تھا اپنے رب سے ملاقات، وہ ملاقات مجھے حاصل ہو گئی. یہ انبیاء سے مخصوص نہیں ہے، یہ فقط معصومین سے مخصوص نہیں ہے. ایک عام انسان بھی اپنے آپ کو اس گریڈ تک لا سکتا ہے. بھائی ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا شہید قاسم سلیمانی، آپ ان کی وصیت پڑھیں. جب ہوٹل کو چھوڑا اور اس کے بعد پلین میں بیٹھنا تھا، سفر کرنا تھا، اس وقت انہوں نے ایک تحریر لکھی. تحریر لکھ کر وہ رکھ کر گئے. اس تحریر میں یہی لکھا تھا کہ اے خدا تو مجھے اپنا دیدار کرا دے. جس طریقے سے موسیٰ کو دیدار کرایا، اس طریقے سے مجھے بھی اپنا دیدار کرا. ایک عام سا شخص، ایک کسان کا بیٹا. اگر ہم دیکھیں شہید قاسم سلیمانی کی ہسٹری پر، تاریخ پر، کون سا ایک عام سا شخص تھا، ایک کسان کا بیٹا تھا. آہستہ آہستہ فوج میں آیا اور اس طریقے سے ان کے اندر ایک روحانی ولولہ، ایک جذبہ کہ جس نے دین کی خدمت کے لیے آگے بڑھایا، اور شہادت کا شوق ایک پیدا ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اس دنیا سے ناف کاٹ چکے تھے. رہنا ہے اس دنیا میں، ایسا نہیں کہ دنیا میں رہنا ہی نہیں، خودکشی کر لو، نہ، رہنا ہے اسی دنیا میں، مگر اس دنیا میں رہ کر کام آخرت کے لیے کرتے ہیں.
اور خدا نے پورا اس کا لاہیہ عمل ہمیں قرآن میں بتایا کہ دیکھو تیاری کس طرح سے کرنی ہے. طریقہ بتایا ہمیں. کیا طریقہ بتایا؟ ہم دیکھیں قرآن میں جب بھی ہم کسی کی موت کی خبر سنتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ ابھی جیسے مرحوم الیاس رضا خدا نے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، 40 روز گزر چکے. 40 روز پہلے جب آپ لوگ سب کو اطلاع ملی ہوگی بذریعہ فون یا کسی بھی ذریعے سے کہ فلاں شخص کا ان کا انتقال ہو گیا ہے، سب سے پہلا جملہ جو آپ کی زبان پر آیا ہوگا، جو میری زبان پر، وہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہی جملہ ہے نا، اور بولنا بھی چاہیے، بہت اچھی بات ہے. جب کسی کی بھی مرنے کی خبر سنے خاص طور پہ اس وقت کی جملہ روایتوں میں تکرار کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر ہم اس جملے کو سمجھ جائے عزیزان تو یہی ہماری تمام زندگی کا لاہیہ عمل ہے. یعنی اس جملے میں ہمیں سمجھا دیا گیا ہے کہ دنیا میں رہ کر کام کیا کرنے ہیں کہ تمہیں موت سے ڈر نہ لگے، تم موت سے کتراؤ نہیں، موت سے بھاگو نہیں. صرف ایک چھوٹے سے جملے میں ہمیں پوری زندگی کا مقصد بتا دیا ہے اگر اس جملے کو سمجھے تو. ایک دو دفعہ پہلے بھی اس کی تفسیر کر چکی ہوں، لیکن چونکہ موت سے مناسبت ہے اور بہترین ذریعہ ہے، بہترین طریقہ ہے، آسان سی مثال کے ذریعے سے سمجھانے کی انشاءاللہ کوشش کروں گی. انا للہ و انا الیہ راجعون کیا مطلب ہے؟ اس کا لفظی اگر ترجمہ دیکھیں، بے شک ہم اللہ کی جانب سے آئے ہیں اور اللہ کی جانب جانا ہے. ایک سادہ سا آسان سا ترجمہ کہ اے اللہ ہم تیری جانب سے آئے ہیں اور تیری جانب جانا ہے. سنتے ہم کسی اور کی موت کی خبر ہے اور کہتے کیا ہے؟ ہم تیری جانب سے آئے ہیں اور ہمیں تیری جانب جانا ہے. کہنا تو یہ چاہیے مرحوم کی خبر سنیے، کسی اور کی خبر سنیے، کہنا یہ چاہیے تھا کہ اے خدا وہ تیری طرف آیا تھا اب وہ چلا گیا. نہیں، خدا کہتا ہے جب کسی کی موت کی خبر سنو تو اپنے آپ کو کہو اے اللہ ہم تیری جانب سے آئے ہیں اور ہمیں تیری جانب جانا ہے. کیا مطلب؟ یعنی وہ تو جو شخص جانا تھا وہ چلا گیا، وہ اس دنیا میں جتنے اچھے کام، جتنے نیک کام، جتنی اپنی زندگی گزارنی تھی گزار کر چلا گیا. اب تمہاری باری ہے، تمہاری موت کبھی بھی آ سکتی ہے. اب اپنے آپ کو تیار کر لو. یعنی ہر ایک کی موت کی خبر ہمارے لیے اطلاع ہے خدا کی جانب سے کہ دیکھو اب تمہاری بھی موت کی باری ہے، تمہاری موت بھی کبھی بھی آ سکتی ہے. ضروری نہیں ہے بڑھاپے میں آئے، ضروری نہیں ہے جوانی میں آئے، ادھیر عمر میں آئے، کسی بھی عمر میں آ سکتی ہے. اس کے لیے تیار کرو. کیسے تیار کرو؟ اس جملے کو بول کر اپنے آپ کو تیار کر لو، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم تیری جانب سے آئے ہیں اور تیری جانب جانا ہے. لیکن درمیان میں کیا کرنا ہے وہ بات انسان کو سمجھنی ہے. آئے ہیں خدا کی جانب سے، جانا بھی خدا کی جانب پہ. کہا بار بار تکرار کرو، لیکن درمیان میں کیا کرنا ہے اس کو سمجھ کے تکرار کرو. کیا کرنا ہے درمیان میں عزیزان؟ اس کو ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سے میں اکثر سمجھایا کرتی ہوں. واٹر سائیکل، پانی کا چکر، جو بچوں کے کورس کی کتابوں میں بھی، سائنس کی کتابوں میں، چوتھی پانچویں کی کتابوں میں موجود ہوتا ہے. واٹر سائیکل، پانی کا چکر. اب اگر دیکھیں اس پانی کے چکر کو دیکھیں بہت اچھی طریقے سے ہمیں انا للہ کی تعبیر سمجھ آ جائے گی. اب دیکھیں پانی کا چکر کیا ہوتا ہے؟ سمندر کا پانی ہے، بے تحاشا بہت زیادہ تعداد میں پانی ہے. وہ پانی قطروں کی صورت میں، ویپرز کی صورت میں، جب سورج کی تپش ہیٹ لگتی ہے تو یہ پانی ویپرز بن کر اوپر جاتا ہے. یہ سب پروسیس آپ لوگ کو معلوم ہے. پانی ویپرز بن کر اوپر جاتا ہے، اوپر جا کر یہ پانی ویپرز کی شکل میں ہی بادلوں کی صورت میں جمع ہو جاتا ہے. یعنی اب جو پہلے پانی سمندر میں تھا، یہ کھارا پانی، یہ سورج کی ہیٹ سے، تپش سے اڑ کر ویپرز کی صورت میں، آبی بخارات کی صورت میں بادل بن گیا. اب یہ چھوٹے چھوٹے بادل پھر مل کے بڑے بادل بن جاتے، پھر یہ انتظار کرتے، یہ اپنا سفر کرتے ہیں. اب دیکھیں ابھی بھی آسمان پہ دیکھیں بادل گھوم رہے ہوتے ہیں. لیکن جب یہ بادل حکم خدا ہوتا ہے، جب یہ بادل بھاری ہو جاتے ہیں، کبھی کسی پہاڑ سے ٹکراتے ہیں، کبھی آپس میں ہی ٹکراتے ہیں، اور ٹکرانے کی آواز بھی آپ مشاہدہ کرتے ہیں. جب یہ آواز دیکھیں خدا کہتا ہے سیرو فی الارض، کائنات کا مشاہدہ کرو، سیر کرو. مگر کس لیے؟ اس کے ذریعے سے تمہیں کچھ حاصل ہو، تم کچھ سیکھو. کیا سیکھنا ہے اس مثال کے ذریعے سے؟ خدا کہتا ہے جب یہ بارش میں بارش برستی ہے بادلوں کے ٹکرانے سے، اس بارش کو غور سے دیکھو. خدا نے قرآن میں کئی جگہوں پہ بارش کی مثال دی ہے.
واقعی خدا بہترین مثالوں کے ذریعے سے انسان کو ہدایت دے رہا ہے. اب یہ بارش جب ہوتی ہے، بارش برستی ہے، ہم دیکھتے ہیں اس بارش سے کیا ہوتا ہے، لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں اس بارش کا. اس بارش سے کھیت سرسبز ہوتے ہیں، پھل اگتے ہیں، سبزی اگتی ہے، اناج اگتا ہے، جانور سیراب ہوتے ہیں، انسان سیراب ہوتے ہیں. جتنی پانی کی کمی ہوتی ہے اس بارش کی وجہ سے پوری ہو جاتی ہے. اب کسی سال دیکھیں بارش نہ ہو، اس سال قحط کا عالم آپ خود دیکھ لیجیے کیا ہوتا ہے. یعنی بارش کیا کرتا ہے، کتنے زیادہ فائدے ہیں بارش کے. جانور بھی سیراب ہوئے، انسان بھی سیراب ہوئے، سبزی اگی، پھل اگا، اناج اگا، سب ضرورتیں پوری ہوئی. پھر یہی پانی دوبارہ ندیوں سے، نالیوں سے بہتا ہوا اپنا سفر کرتا ہوا پھر دوبارہ سمندر سے جا ملتا ہے. اور پھر سمندر سے دوبارہ اس کا وہی پروسیس شروع ہوتا ہے کہ وہ آبی بخارات بنتا ہے، پھر بادل بنتا ہے، پھر بارش بنتا ہے، پھر بارش برستی ہے، پھر یہ بارش اپنا سفر طے کرتے ہوئے پھر سمندر سے ملتا ہے. یہ ہے پورا واٹر سائیکل، پانی کا چکر. یہ ایک سادہ سا ہم چیز پڑھتے ہیں، سائنس میں بھی بچے بھی پڑھتے ہیں. لیکن خدا کہتا ہے یہ سائنس کی جو کتابیں ہیں در حقیقت یہ خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. سائنس فقط سائنس نہیں ہے. ہر علم اگر اس طریقے سے پڑھا جائے، ہر علم انسان کو خدا تک پہنچاتا ہے. اب اس مثال کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں. ایک تو ہم نے سرسری طور پر پڑھ لیا، کورس میں ٹیسٹ دے دیا، پاس ہو گئے. ایک دوسرے طریقے سے پھر دوبارہ اس مثال کو دیکھیں خدا سمجھانا کیا چاہ رہا ہے، خدا اس مثال کے ذریعے سے ہمیں ہدایت کیا دینا چاہ رہا ہے. ہم دیکھیں سمندر کا پانی، کبھی آپ لوگوں نے مشاہدہ کیا ہوگا سمندر کا پانی. لاہور میں سمندر نہیں ہے، کراچی میں بے تحاشا سمندر فراوان بہتا ہوا سمندر نظر آتا ہے. ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے بھی مشاہدہ کیا. سمندر کا پانی دیکھے، کبھی ہاتھ میں اٹھائے، کبھی اسے پیے، انتہائی کھارا ہوتا ہے، نمکین پانی. نہ وہ پینے کے قابل ہوتا ہے، نہ وہ کپڑے دھونے کے قابل ہوتا ہے، نہ وہ برتن دھونے کے قابل ہوتا ہے. اتنا زیادہ نمکین پانی. لیکن یہی نمکین پانی جب بخارات کی صورت میں اوپر آتا چلتا ہے، یہ پانی کیا سفر کر رہا ہے. اس سفر میں پانی جو پورا چکر کر رہا ہے اس میں دو کام کر رہا ہے. اب دیکھیے جب پانی بخارات بن کے آسمان پر جاتا ہے، بادلوں میں جاتا ہے، اب جب یہ اپنا سفر کر کے پھر یہ جب برستا ہے اب کیسا ہو جاتا ہے، اب میٹھا ہو جاتا ہے. یہی نمکین پانی جو اٹھا تھا، بادل بنا، اب اس نے اپنے اندر ایک تبدیلی لائی. اب یہ کھارا پانی جسے کوئی پینا بھی پسند نہیں کرتا تھا، جسے کوئی برتن دھونا بھی پسند نہیں کرتا تھا، جس سے کوئی کپڑے دھونا بھی پسند نہیں کرتا تھا، اب اسی پانی کا سب انتظار کرتے ہیں کہ کب بارش آئے گی. یہی پانی ہم پیتے بھی ہے، اسی پانی سے سیراب بھی ہوتے ہیں، اسی پانی سے جانور پودے وغیرہ سب سیراب ہو رہے ہیں. یعنی پورا اگر اس پانی کو دیکھیں پھر یہی پانی دوبارہ سے سفر کر کے سمندر میں مل جاتا ہے. پورے اس میں دیکھیں پانی دو کام کرتا ہے. یہ قطرہ جو سمندر سے اٹھ رہا ہے یہ دو کام کرتا ہے. ایک کام کرتا ہے اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے. کھارا تھا، نمکین تھا، نمکین سے یہ میٹھا ہوتا ہے، ایک کام. اور فقط میٹھا ہو کے کہتا نہیں بس میں میٹھا ہو گیا کافی نہیں، اب یہ دوسرا کام کرتا ہے، اب دوسروں کو سیراب کرتا ہے. اپنے وجود سے دوسروں کو فائدہ بخشتا ہے. یہی کام انسان کو کرنا ہے اس دنیا میں. اگر یہ مثال سمجھ آ گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، حقیقتاً سمجھ آ جائے گا. انسان جب اس دنیا سے آیا ہے دوبارہ اس دنیا سے جانا ہے، خدا سے ملنا ہے. جیسے پانی کا سفر، سمندر سے آیا ہے سمندر میں جانا ہے، لیکن درمیان میں دو کام کیے، خود کو تبدیل کیا، ایک دوسروں کو اپنے وجود سے فائدہ دیا. انسان کو بھی زندگی میں یہی کام کرنا ہے. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. ہم نے انسان کو بہت احسن تقویم پر خلق کیا، پھر اسے گرا دیا، اسفل سافلین کی منزل پر لے کر آیا. اب انسان کو کیا کرنا ہے؟ انسان کو دو کام کرنے ہیں، خود کو بننا ہے اور دوسروں کو بنانا ہے. خود کو تبدیل کرنا ہے، خود کو سفر اللہ کے ذریعے سے اعلیٰ منزل پر لے جانا ہے. اور فقط یہی کافی نہیں کہ میں بن جاؤں، نہ، ادھورا ہے ابھی بھی انسان. اس کے بعد اپنے وجود سے دوسروں کو فائدہ دینا ہے. دیکھیں کہ اس کے اوپر لوگوں کے اعتبار سے کیا ذمہ داری ہے، ان ذمہ داریوں کو انجام دینا ہے. یعنی آسان الفاظ میں انسان کے دو کام ہیں، خود کو بننا ہے، دوسروں کو بنانا ہے.
बार बार अगर इस लफ्ज को दोहराऊं तो गलत नहीं होगा, जहनों में बैठ जाए, खुद को बनना है, खुद अपने आप को बनाना है, खुद बनना है और दूसरों को बनाना है, दूसरों के वजूद को, दूसरों को अपने वजूद से फायदा देना, ये इंसान की जिंदगी का मुकम्मल काम है। यानी जब भी हम किसी कि मरने की खबर सुने और जबान से कहे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी हम अपने आप से कह रहे खुदा हम तेरी जानिब से आए हैं और तेरी जानिब जाना है, दरमियान में क्या करना है, उसी वक्त अपने आप से सवाल करें मैं अभी कहाँ पहुंची हूँ, मेरा लेवल अभी कहाँ तक पहुंचा है, मैंने अभी तक अपने आप को कितना बना लिया और कितना अपने वजूद से दूसरों को सैराब किया। जो दो मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने इन जिम्मेदारियों को किस तरीके से अदा किया, आया किया भी है या नहीं किया, ये सवाल है अपने आप से। यही तमाम जिंदगी है। माह रमजान ये अजीम और बाबरकत महीना, आप देखिए चंद दिन रह गए, गिनती के 2 से 3 दिन, ये भी बहुत कीमती है, बहुत ज्यादा कीमती है ये दिन। अब देखिए दुआए विदाए माह रमजान चौथे इमाम की सहीफे सज्जादिया में मौजूद है, किस तरीके से इमाम रमजान को विदा कर रहे, किस तरीके से, यानी विदा करना कितना मुश्किल है, क्यों मुश्किल है, कि जो बहुत ही बरकतों वाला महीना है कि जिसमें खुदा इन 2 कामों को हमारे आसान कर देता है। इंसान खुद ये सफर बहुत तेजी से तय कर सकता है और खुद अज़म करके एक पूरा लाहिया अमल बना सकता है कि किस तरीके से हमें दूसरों को अपने वजूद से सैराब करना है, दूसरों को बनाना है। ये काम रमजान में बहुत बेहतरीन है। अजीजान अभी भी वक्त जाया नहीं हुआ, 27 दिन गुजर गए तो क्या हुआ, 2 दिन 3 दिन अभी हमारे पास है, इनको गनीमत समझे और देखिए कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं, हमने अपना ये सफर कहाँ तक तय किया है और कितना तय करना बाकी है। आम महीनों में बहुत वक्त लगेगा ये सफर तय करने में, लेकिन माह रमजान इस सफर को हम बहुत सुरअत के साथ बहुत तेजी से तय कर सकते हैं। 2 दिन अभी भी हमारे लिए बाकी है, जाया ना होने पाए। बस जभी भी इन्ना लिल्लाह कहें, अपने आप से सवाल करें कि मैं अभी तक कहाँ पहुंची हूँ और मैंने अभी दूसरों के लिए क्या किया। छठे इमाम सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की बेहतरीन हदीस है। इमाम कहते हैं अपने असहाब को, मूतू कब्ल अन तमूतू, अपनी मौत से पहले अपने आप को मार दो। अजीब सा जुमला है, इमाम कह रहे अपनी मौत से पहले अपने आप को मार दो, मूतू कब्ल अन तमूतू, मर जाओ, मौत आ जाए तुम्हारी, अपने आप को मार दो इससे पहले कि तुम्हारी मौत आ जाए। कैसे मार दे, असहाब ने सवाल किया क्या करें, खुदकुशी करना तो हराम है, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं कि हम अपने आप को मार दें। इमाम ने कहा ना, इस मारने का मतलब यही है कि दुनिया से अपनी नाव को काट दो। किस तरीके से, इमाम फिर पूरा तरीका बताते कि देखो किस तरीके से मरने से पहले अपने आप को मारना है। हम देखिए आसपास हम कितनी मौत की खबर सुनते रहते हैं आए दिन। इमाम कहते हैं कि जब तुम किसी की मौत की खबर सुनो, उस वक्त ये गुमान करो, उस वक्त ये ख्याल करो कि गोया वो शख्स नहीं मरा है बल्कि तुम मर चुके हो। एक फर्ज करो कि तुम मर चुके हो। फिर क्या करो, जब तुम देखो किसी को गुस्ल दिया जा रहा है, देखना चाहिए हमें, अक्सर लोग गुस्ल देते हुए देखने से भी डरते हैं, नहीं कैसे गुस्ल दे रहे, मुझे खौफ आता है, मैं नहीं देख सकती। नहीं, देखना चाहिए कि कल हमारी भी यही हालत होगी। हम कहते जब किसी को तुम देखो, मासूम की हदीस का खुलासा ये अपने अल्फाज में बयान कर रही हूँ कि जब तुम किसी को देखो कि गुस्ल दिया जा रहा है, ये मत समझो कि उस शख्स को गुस्ल दिया जा रहा है, बल्कि ये गुमान करो कि ये तुम लेटे हुए हो, ये तुम्हें बेरी से, तुम्हें काफूर से, तुम्हें सादे पानी से तुम्हें गुस्ल दिया जाए, तुम तसव्वुर करो। फिर जब उसे कफन पहनाया जाए तो ये मत गुमान करो कि उस शख्स को कफन पहनाया गया, बल्कि एक लम्हे के लिए तसव्वुर करो कि अब तुमने कफन पहन लिया है। अब जब तुम देखो कि ताबूत में जनाजे को ले जाया जा रहा है, क्यों कहा जाता है कि कंधा दो, कंधा देकर एक तो मरहूम का हक अदा हो और एक की खुद ख्याल करो कि कल भी तुम्हें भी कोई कंधा देगा, कल तुम इस ताबूत में होंगे। तसव्वुर करो कि अब इस ताबूत में तुम हो, वो शख्स नहीं है। ये तसव्वुर भी अब देखिए हमारे लिए मुहाल है, सोचने में भी कि कैसे, नहीं डर लगता है, खौफ है, लेकिन इमाम कहते तसव्वुर करो कि इस ताबूत में तुम हो। फिर कहा इमाम ने, जब तुम देखो किसी को कब्र में उतारा जा रहा है, ये मत समझो उस शख्स को कब्र में उतारा जा रहा है, बल्कि समझो तुम्हारा गुस्ल हो चुका,
کفن پہنایا جا چکا، اب تمہیں قبر میں اتارا جا رہا ہے. پھر جب مٹی ڈالی جائے اب تم سمجھ لو تمہارے اوپر مٹی ڈال دی گئی. کیوں کہا جاتا ہے قبرستان میں جاؤ، مردوں کے پاس جاؤ؟ کیا صرف سورہ فاتحہ کے لیے؟ سورہ فاتحہ تو ہم یہاں پر بیٹھ کر بھی ان کو دے سکتے ہیں. قبرستان میں جانے کا مقصد کیا ہے کہ ان مردوں کو دیکھو. ابھی میں آپ کے سامنے خطبہ پیش کروں گی امام علی علیہ السلام کا. قبرستان کے مردوں سے خطاب کیا ہے کہ جب ان مردوں کو دیکھو تو ایک عبرت لو کہ آج یہ زمین بوس ہے، کل ہماری باری ہے. یہ سب عبرت ہے. معصوم کہتے کہ اپنی موت سے پہلے اپنے آپ کو مار دو. جب مٹی ڈال کے چلے جاتے ہیں لوگ، اس وقت وہ قبر میں بندہ چیختا ہے، خدا سے کہتے ہیں خدا ایک دن کی مہلت اور دے دے، ایک مرتبہ زندگی اور دے دے. اب جو زندگی مل گئی میں اتنا بہترین بن کے دکھاؤں گا کہ مجھ سے بہترین کوئی اور نہیں ہوگا، بس ایک دفعہ مجھے مہلت دے دے. امام کہتے کہ تم جب دیکھو لوگ جا رہے تم سمجھو کہ تمہیں وہ مہلت مل گئی ہے اور تم قبرستان سے واپس لوٹ رہے ہو. اب کسی حقیقی شخص کو اگر مہلت مل جائے وہ کیسی زندگی گزارے گا؟ بس تم سمجھو، تصور کرو کہ وہ زندگی تمہیں مل چکی ہے، وہ مہلت تمہیں مل چکی ہے، اب تمہیں کیسی زندگی گزارنی چاہیے. پورا لاہی عمل امام نے بتایا. موتو قبل ان تموتو، اپنی موت سے پہلے مار دو اپنے آپ. اس طریقے سے تصور کرو کہ اب مجھے زندگی ملی، اگر ہمیں ایک چانس ملا ہے زندگی گزارنے کا، کیسی زندگی ہماری ہونی چاہیے؟ پھر وہی گناہوں میں آلودہ، پھر وہی ایک کے بعد ایک برائیاں، ایک کے بعد ہمارے اندر بری عادتیں. ایسی زندگی ہماری ہونی چاہیے عزیزہ؟ نہ. ہم سمجھے ہمیں وہ چانس مل گیا ہے، وہ موقع مل گیا ہے، لیکن نہیں معلوم کب کس کی موت آ جائے گی. یہاں ہم بیٹھے ہیں، چند لہجے بعد کی بھی ہمیں خبر نہیں، چند لہجے بعد بھی ہم زندہ ہو گئی یا ہماری سانسیں چلی جائے. تو بس ایک ایک لمحہ ہمیں غنیمت جانا ہے. اسی لیے امام علی علیہ السلام کیا سوال ایک بیان کرتے، ایک حدیث بہت بہترین حدیث ہے کہ جب کوئی مرتا ہے تو دو سوال اٹھتے ہیں. دیکھیے جو بھی مرتا ہے دو سوال اٹھتے ہیں. ایک سوال جو ان کے خاندان والے ہیں وہ کرتے ہیں کہ کیا چھوڑ کر گیا ہے. یہی ہوتا ہے نا، جہاں ٹھیک ہے غم ہے، بہت اداسی ہے، ہمارا چاہنے والا چلا گیا، لیکن ذہن میں یہی ہوتا ہے لوگوں کی، یہ جب شخص جو گیا ہے ہمارے لیے کیا چھوڑ کر گیا ہے. کوئی جائیداد، کوئی مال، کچھ پیسے، کچھ رقم، کچھ سونا، کیا چھوڑ کر گیا ہے. اور دوسرا سوال وہاں کیا جاتا ہے کہ تو لے کر کیا آیا ہے. دونوں جگہ سوال ہے. ایک جگہ سوال ہے کہ کیا چھوڑ کر گیا ہے، ایک جگہ سوال ہے کیا لے کر آیا ہے. جو یہ سوال کرے کہ کیا چھوڑ کر گیا ہے وہ لے لیتے ہیں، جائیداد میں حصہ ملے، مال میں حصہ ملے، گھر میں حصہ ملے، لے لیتے ہیں. آپ دیکھیں سگی اولاد بھی ہے، وہ لے لیتی ہے حصہ، اسے خرچ کر لیتی ہے، 10 دن 15 دن سال بھر بہت بہت تو اپنے اولاد کو یاد رکھتی ہے. میں سب کی بات نہیں کری، میں عمومی بات کری. پھر اس کے بعد ایک وقت آتا ہے آہستہ آہستہ اولاد بھی ماں باپ کو بھول جاتی ہے. وہ مال جو تھا وہ خرچ ہو چکا، وہ پیسہ جو تھا جو خرچ ہو چکا، سب اولاد نے خرچ کر لیا، حصے میں بانٹ لیا. اب اس ماں باپ کو، اس گھر والوں کو کوئی یاد کرنے والا بھی نہیں. ہاں کب یاد کیا جاتا ہے؟ جب عید کا دن آ جائے، جب برسی آ جائے، اس وقت یاد کر لیا جاتا ہے. باقی بھول جاتے ہیں، ہم اپنی زندگیوں میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں جتنے لوگ ہیں یہاں سن رہے ہیں، ہم سب اپنے آپ سے سوال کریں، ہمارے کتنے لوگ پچھلے جن کے مرنے کی خبر اب تک آ گئی ہے، کسی کی نانی، کسی کی دادی، کسی کے نانا، کسی کے دادا، کسی کے والد، کسی کے والدہ، کسی کے ساس، کسی کے سسر، ہم کتنا ان کو یاد کرتے ہیں. ہاں جب مر گیا تھوڑے دن تک یاد آتی ہے، یاد ستاتی ہے، لیکن اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں. سوال یہی ہے کہ جو ہم لے وہ لے کر ہم خرچ کر لیتے اس شخص کو تو بھول جاتے ہیں، لیکن وہاں سوال باقی رہتا ہے کہ شخص تو لے کر کیا آیا. تو نے وہاں جو اپنی زندگی صرف کی مال بٹورنے میں، مال حاصل کرنے میں، اپنی اولاد کی خاطر، تو نے نہیں دیکھا کہ سزا کس میں ہے، تو نے نہیں دیکھا جزا کس میں. ہر طریقے سے جائز و ناجائز طریقے سے دنیاوی لذتوں کی خاطر تو نے گناہ کیا، نیک کام کی، تو میرے پاس کیا لے کر آیا ہے. انسان اس وقت گنوائے گا، بہت ساری چیزیں گنوائے گا. اے خدا میں نے فلاں عمل کیا تھا، اے خدا میں نے فلاں عمل کیا تھا، ایک ایک عمل گنوائے گا. اور خدا اس کے ہر ایک عمل کو ریجیکٹ کر دے گا، رد کر دے گا. اگر وہ گنائے گا نا، اے خدا میں نے فلاں کے ساتھ نیکی کی تھی. ابھی آپ کے سامنے دوسرے حصے میں قرآن کی آیت پڑھ کے سناؤں گی
کہ ہم کتنے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں. خدا کو جب وہ گنائے گا, خدا میں نے فلاں نیکی کی تھی, کہا تو وہ نیکی کر کے خوش ہوا تھا, تیرے اندر گھمنڈ آ گیا تھا, تیری وہ نیکی ضائع ہو گئی. ایک اچھا فلاں شخص کے ساتھ میں نے مدد کی تھی, تو نے مدد کر کے 2 لوگوں کو بتا دیا تھا, تیرے اندر ریا شامل ہو گیا تھا, تیری وہ نیکی بھی ضائع ہو گئی. ایک ایک کر کے وہ گنواتا جائے گا, لیکن وہاں سے ریجیکٹ ہوتا جائے گا, ہر چیز پہ کراس رکھتا جائے گا, تیری یہ نیکی اس وجہ سے ضائع ہو گئی, اس وجہ سے ضائع ہو گئی. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان خالصتاً خدا کے لیے کرتا ہے. استاد محسن کراتی اپنا خود کا ایک واقعہ سناتے ہیں. محسن کراتی جو بہترین مفسر قرآن تفسیر لکھنے والے ہیں, وہ خود اپنا ایک واقعہ سناتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ غالباً رمضان ہی تھا, ایک جگہ پر درس دینے گیا, اور میں نے سوچا کہ میں جب یہ درس دینے جا رہا ہوں, یہاں پر میں خالصتاً خدا کے لیے درس دینے جاؤں گا. اپنی نیت کو خالص کیا اور درس دے کر آ گیا. اس نے ہاتھ میں کچھ پیسے رکھنے چاہے, اس نے وہ بھی نہیں لکھا, نہیں یہ خالصتاً خدا کے لیے. کہا کہتے یہ درس دے کر میں گھر پر آ گیا. گھر پر آ کر ذہن میں ایک سوچ آئی کہ کسی نے تشکر کے لیے مجھے ایک فون بھی نہیں کیا. بس یہ سوچ آئی. آغا محسن کراتی کہتے ہیں مجھے لگا میرا عمل ضائع ہو گیا, کہ میں نے سارا عمل تو صرف اس تشکر کے لیے کیا تھا کہ شکریہ کا اس نے فون بھی نہیں کیا. ہمارے ہر عمل اس طریقے سے ضائع ہو جاتے ہیں. ایک ایک عمل کو کرنا آسان ہے, بچانا بہت زیادہ مشکل ہے. کبھی ہم کسی کی تعریف سننا پسند کرتے, فلاں کام کیا کسی نے تعریف بھی نہیں کی, یعنی وہ کام تو ہمارا تعریف کے لیے تھا, خدا کے لیے تو نہیں تھا. یعنی ہوتا ہے خود آغاز میں نیت خالص ہوتی ہے, لیکن درمیان میں یا وہ کام خلوص سے نکل جاتا ہے, یا اینڈ میں وہ کام خلوص سے نکل جاتا ہے. بس خدا کہے گا لے کر کیا آیا. امام علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں. امام علی علیہ السلام بہت بہترین امام کے جملے ہیں نہج البلاغہ میں, دل چاہتا ہے آپ کے سامنے بیان کروں. جنگ صفین سے جب امام پلٹ رہے تھے, جنگ صفین سے پلٹتے ہوئے امام کوفے سے باہر امام کی قبرستان پر نظر پڑی. امام کے جملے سنیے, امام قبر کو مخاطب ہو کر کہہ رہے, وہ یہ ہمیں کہہ رہے کہ دیکھو ان کی حالت کیا ہے. امام کیا کہہ رہے, اے وحشت افزا گھروں, اجرے مکانوں اور اندھیری قبروں کے رہنے والوں, اے خاک نشینوں, اے عالم غربت کے ساکنوں, اے تنہائی اور الجھن میں بسر کرنے والوں, تم تیز رو جو ہم سے آگے بڑھ گئے ہو, اور ہم تمہارے نقش قدم پر چل کر تم سے ملنا چاہتے ہیں. جملے سنیے, امام کہتے تم آگے بڑھ گئے ہو اور ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں. امام کس طریقے سے مخاطب کر رہے ہیں, اے وحشت زدہ گھروں, وہ گھر کہ جس کو دیکھ کر ہمیں وحشت آتی ہے, اے اجرے مکان ہو جس کا مکان اجڑ چکا ہے. اب دیکھیں قبر کے اندر ایک انسان بہت تو 20 سال 30 سال پورا اس کا پروسیس ختم ہو جاتا ہے, سب ایک ایک ہڈی سب راک بن جاتا ہے, سب اجڑ جاتا ہے. اے اندھیری قبروں, یعنی تمہارے پاس تو روشنی بھی نہیں ہے. امام کے ساتھ جو افراد تھے, جو ساتھ میں تھے, انہیں امام غالباً سنا رہے کہ دیکھو جو یہاں چلا جاتا ہے اس قبرستان میں اس کی حالت کیا ہے, وہ وحشت زدہ بھی ہے, وہ اندھیری قبر میں بھی ہے, وہ اجرے مکان میں بھی ہے. اور امام کیا کہتے ہیں, اے خاک نشینوں, تم آگے بڑھ گئے. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں نہیں آنا, ہمیں تمہارے نقش قدم پر ہی چلنا ہے, ہمیں بھی ایک دن اسی قبر میں آنا ہے, ہم بھی ایک دن اجرے مکانوں کی طرح ہوں گے, ہماری بھی قبر اندھیری ہوگی. لیکن کیا کریں ہم کہ یہ وحشت ختم ہو جائے, کیا کریں ہم کہ قبر جو اندھیری ہے وہ روشنی میں تبدیل ہو جائے. امام کہتے ہیں اب صورت یہ ہے کہ تمہارے گھروں میں دوسرے بس گئے ہیں, بیویوں سے اوروں نے نکاح کر لیے ہیں. یہی ہوتا ہے نا, ان کے گھر دیکھے جو مرحوم ہے, آج سے 10 سال 20 سال پہلے جو مرحوم ہو گئے, ان کے گھر میں کوئی اور رہ رہا ہے, ان کی اولاد رہ رہی ہے, ان کی اولاد کی اولاد رہ رہی ہے. اگر بیوی چھوڑ دی تو بیوی نے کسی اور سے نکاح کر لیا, یا اگر شوہر ہے, بیوی مر گئی تو شوہر نے کسی اور سے, وہ اپنی زندگی میں خوش ہے, بہت تو کبھی کبھی تمہیں یاد کر لیتے, باقی وہ اپنی زندگی میں خوش ہے. اور تمہارا مال و اسباب تقسیم ہو چکا ہے, جتنا تم نے کمایا تھا, جتنا تمہارے اندر خواہشات نفسانی تھی, جس کی خاطر تم نے سب گناہ کیے, جتنا تم نے کمایا سب مال اور اسباب تقسیم ہو گیا. کیا کہہ رہے ہیں امام, دیکھیں دنیا میں انسان کیا کرتا ہے, کب گناہ کرتا ہے, اس مال کے لیے گناہ کرتا ہے, اولاد کے لیے گناہ کرتا ہے کہ مال زیادہ مل جائے, اولاد زیادہ مل جائے. اور کبھی خواہشات کی خاطر انسان گناہ کرتا ہے, غیبت کرنے میں بہت مزہ آ رہا ہے, غیبت کر رہا ہے,
جھوٹ بولنے میں بہت مزہ آ رہا ہے، جھوٹ بولتا ہے. یہ خواہشات نفسانی، یہ گناہ انسان کو بالکل گرا دیتے ہیں. قرآن میں دیکھیں سورہ آراف کی غالباً آیت نمبر 175 اور 176 ہی ہے. بلعم باعور کا واقعہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ شخص بلعم باعور ایک پہنچی ہوئی شخصیت، بنی اسرائیلیوں میں سے ایک عالم دین تھا. اتنی پہنچی ہوئی شخصیت تھی، یعنی اتنا زیادہ خدا کے قریب تھا یہ شخص کہ وہ جو لوگ دعا قبول کروانا چاہتے تھے وہ اس شخص کے پاس آتے تھے، بلعم باعور کے پاس. اور پڑھیے گا سورہ آراف میں اس کی تفسیر موجود ہے. اور وہ اتنا مستجاب الدعوات تھا کہ وہ جو کہتا تھا فوراً ہو جاتا تھا، یعنی اس منزل پر پہنچ چکا تھا. لوگوں کو جو بھی دعائیں کروانی ہوتی اس کے پاس آتے. لیکن ہوا کیا، جو اتنا اعلیٰ منزل تک پہنچ گیا خواہشات نفسانی کی وجہ سے، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اس نے کیا کیا، اس نے شیطان کی اتباع کی، شیطان کی پیروی کی. اس شیطان کی پیروی نے اسے اس اعلیٰ علیین کی منزل سے گرا دیا، اتنا گرا دیا کہ اس کے لیے قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال ایک کتے کی مثال کی طرح ہے. کتنا انسان گر جاتا ہے دیکھیں، یعنی آگے پہنچنے میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے لیکن نیچے گرنے میں ایک لمحہ نہیں لگتا. معصوم کی روایت ہے کہ اگر کوئی نامحرم کی طرف فقط ایک نگاہ ڈالتا ہے، نگاہ شہوت، وہ 1000 سال پیچھے چلا جاتا ہے. 1000 سال تو ہماری عمر بھی نہیں ہے. ایک ایک گناہ انسان کو اتنا پیچھے ڈال دیتے ہیں. بلعم باعور سورہ آراف پڑھیے گا ضرور، اس کا واقعہ پورا 175 اور 176 نمبر کی آیت. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ایسا کتا، اور وہ بھی باولا کتا. اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو باولا کتا جو بہت پیاسا ہوتا ہے، ہمیشہ اس کی زبان باہر ہوتی ہے. وہ پانی پی بھی لے پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھتی، اس کی زبان پھر بھی باہر ہوتی ہے، وہ پیاس کا اظہار کرتا رہتا ہے. قرآن میں بلعم باعور کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ ایسا کتا کہ حملہ کرو تو بھی زبان باہر نکالے، اس کی خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی، ایسا انسان بن گیا. جب انسان خواہشات کے دلدل میں پھنس جاتا ہے تو اتنا زیادہ گرتا چلا جاتا ہے کہ پھر اس کی خواہشات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. علماء تعبیر کرتے ہیں اس کی کہ مثلا ایک چھوٹی سی چونٹی آپ دیکھیں کہیں پہ شہد کا ایک قطرہ ہے، وہ باہر سے اس شہد کے قطرے کو ٹچ کرتی ہے، اپنا دہن لگاتی ہے، اسے بہت اچھا لگتا ہے. پھر دوسری دفعہ ٹچ کرتی ہے، اسے میٹھا میٹھا بہت اچھا لگتا ہے. پھر وہ کیا چاہتی ہے کہ یہ پورا شہد کا قطرہ میرا ہو جائے. وہ اس شہد کے قطرے میں چھلانگ لگاتی ہے، اندر چلی جاتی ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، پھر نکل نہیں سکتی، وہ اسی میں چپک جاتی ہے. خواہشات کی پیروی کرنے والوں کا یہی حال ہوتا ہے. بلعم باعور کی خدا نے مثال دی کہ پھر خدا کہتا ہے میں اسے انسان بھی نہیں کہتا، اس کی مثال کتے کی طرح ہو جاتی ہے. اب دیکھیں قرآن میں کتنی جگہوں پر جانوروں سے انسان کو مشابہ کیا ہے کہ اولئک کالانعام اولئک کمثلہ کلب، اس طرح کی مثالوں کے ذریعے سے. کچھ لوگوں کو بندر کے مشابہ کہا ہے، کیوں کہا ہے؟ کچھ لوگوں کو گدھوں کے مشابہ کہا ہے. خدا کہتا ہے یہ انسان کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے، کیونکہ انسان بننے کا، دنیا میں آنے کا جو مقصد تھا وہ مقصد یہ فوت کر چکے ہیں. کہاں مستجاب الدعوات اور کہاں گر گیا تو کتے کی مثال. یہ مال، یہ اولاد، یہ خواہشات انسان کو اس قدر گرا دیتی ہے. امام اپنے خطبے میں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے تمہارے ساتھ کہ تمہارے گھروں میں دوسرے بس گئے ہیں، تمہاری بیویوں سے اوروں نے نکاح کر لیا ہے، تمہارا مال اور اسباب سب تقسیم ہو چکا ہے. یہ تو ہمارے یہاں کی خبر ہے، اب تم بتاؤ تمہارے یہاں کی کیا خبر ہے. کس سے مخاطب ہے امام علیہ السلام؟ ان مردوں سے، کہ یہ تو تمہارے یہاں کی خبر ہے جو میں نے بتا دی، اب تم بتاؤ تمہارے وہاں کی کیا خبر ہے، تمہیں وہاں کن عذاب سے گرفتار ہونا پڑ رہا ہے. پھر اس خطبے کے آخر میں، بلکہ خطبہ نہیں کلمات اختصار میں سے یہ 130 نمبر کا نوٹ کر لیں، پڑھیے گا ضرور. پھر امام اپنے اصحاب سے مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں اگر انہیں بات کرنے کی اجازت دی جائے تو یہ تمہیں بتائیں گے کہ بہترین زاد راہ تقوی ہے. ماہ رمضان ماہ تقوی ہے. امام کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو بات کرنے کی مہلت دے دی جائے تو یہ بتائیں گے کہ بہترین زاد راہ تقوی ہے، جو ہم نے حاصل نہیں کیا،
جو ہم حاصل کیے بغیر چلے گئے. عزیزان اس لیے میں بار بار کہہ رہی ہوں ماہ رمضان آپ دیکھیں خدا ماہ رمضان کا تعارف کس طریقے سے کروا رہا ہے. بار بار کہ لعلکم تتقون لعلکم تتقون کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے, تمہارے اندر تقوی آ جائے, کیونکہ مرنے کے بعد انسان افسوس کرے گا کہ دنیا میں نے تقوی کیوں حاصل نہیں کیا. بس دنیا میں انسان کو کیا کام کرنا ہے. ماہ رمضان کے 2 دن ہمارے پاس, یہ قیمتی دن ہے, قیمتی دن. ایسا نہ ہو یہ بھی ضائع ہو جائے, ہم ہاتھ ملتے رہ جائے. یہ جو تقوی جو ماہ رمضان میں روزوں کا مقصد تھا وہی ہمیں حاصل نہیں ہوا. تو بس ہماری زندگی کا مقصد, دوبارہ سے ایک بار دہراؤں, انا للہ کی تفسیر کہ اس دنیا میں آ کر ہمیں 2 کام کرنے ہیں, خود کو بھی بنانا ہے, دوسروں کو بھی بنانا ہے. اور اس کا پورا طریقہ بتایا گیا کہ کس طریقے سے کرنا ہے. اپنی زندگی میں دوسروں کی موت کی خبر دیکھ کر اپنے آپ کو عبرت حاصل کرنی ہے کہ ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے, اور اس دنیا میں انسان کو تقوی حاصل کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد جو دوسرا حصہ, اب جو مر چکے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہماری ذمہ داری ہے. ایک ذمہ داری ہمارے اعتبار سے ہے, ایک ذمہ داری ان مرحومین کے لیے ہے جو ہمارے اس دنیا سے جا چکے ہیں. کتنوں کو ہم نے بھلا دیا, کتنوں کا ایسے ہے کہ جس کو ہم ابھی بھلانے والے ہیں, بس کچھ عرصے تک یاد رکھے ہیں. کچھ ہی لوگ ہیں جو نیک اولادیں ہوتی ہیں جو اپنے والدین کو, اپنے مرحومین کو نہیں بھولتی, زندگی بھر نہیں بھولتی. بہت نیک اولادیں ہوتی ہے, لیکن کتنے لوگ اس دنیا کی مصروفیت میں بھول جاتے ہیں. کیا کریں, پہلا سوال کہ ہم کیا کریں کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے یقیناً ہمیں بھی ہماری اولاد, ہمارے رشتہ دار, ہمارے چاہنے والے سب بھلا دیں گے. طے شدہ ہے یہ. ہم یہ نہیں رکھے ذہن میں کہ ہم مر جائیں گے, ہمارے بعد کوئی دوسرا ہم پر کچھ کرے گا وہ ہمارے لیے کافی ہوگا. نہ, ہمیں اپنی زندگی میں ہی اپنے لیے وہ کام کر کے جانا ہے کہ جو ہمارے موت کے بعد تک مسلسل ہمارے کام آتا رہے. اور دوسرا ہمیں مرحومین کے لیے بھی وہی کام کرنا ہے جو مسلسل ان کے کام آتا رہے. یہ جو قبر کی بات, قبر کا بار بار ذکر کیا, جسے ہم قبرستان میں جو گڑھا ہے اسے ہم قبر کہتے ہیں. یہ فقط ایک قبر ہے, ایک آپ سمجھ لے کہ سمبولک قبر ہے. اصل میں انسان جاتا ہے عالم برزخ میں. یہ صرف ایک گڑھا ہے کہ جس میں انسان کا جسم جاتا ہے اور انسان کی روح جاتی ہے عالم برزخ میں. ہم جتنا بھی نیک عمل کرتے ہیں وہ عالم برزخ میں ان روحوں کو پہنچتا ہے. عالم برزخ میں ان روحوں کو عذاب بھی دیا جا رہا ہوتا ہے, اور جو اچھی روحیں ہیں وہ بہت زیادہ آرام سے بھی رہتی ہے. کبھی موقع ملے تو ایک فلم میں, بہت اچھی فلم آئی گئی ہے, برزخ کا سفر, ضرور دیکھیے گا. ایک فلم ہی ہے, اسلامی فلم ہے, لیکن بتایا گیا کہ برزخ میں جو لوگ ہیں ان کے کیا حالات ہے. ایک اندازہ ہوگا, ذہن میں تصور ہوگا کہ برزخ میں ان کو کیوں رکھا گیا ہے اور اب ان کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. اس کو میں ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کو سمجھاتی ہوں. مثال کے طور پر یہ ایک امتحان گاہ ہے, بچے امتحان دینے جاتے ہیں, پیپرز دینے جاتے ہیں. ایک پورا ایگزامینیشن ہال ہے, وہاں پہ آپ کے ہاتھ میں ایک پین دی گئی, ایک کاپی دی گئی, اور آپ کو ٹائم بتا دیا گیا, یہ اتنا آپ کا ٹائم ہے, 3 گھنٹے کا, 2 گھنٹے کا مثلا. اس میں آپ کو جو لکھنا ہے, جو کچھ بھرنا ہے اس کاپی میں بھر لو. جب ٹائم ختم ہو جائے گا اس کے بعد آپ اس کاپی میں کچھ نہیں بھر سکتے. اب مثلا کچھ کو بہت اچھا یاد ہوتا ہے, وہ اپنی کاپی پوری بھر لیتا ہے, صحیح طریقے سے پورا پیپر حل کر لیتا ہے. کچھ آدھی ادھوری بھرتے ہیں, کچھ بالکل خالی چھوڑ دیتے ہیں. بس ٹائم ختم ہوتا ہے, اب کہتے ہیں پین رکھ دو, اب پین کو اٹھانے کی اجازت نہیں ہے, جو ہو گیا وہ ہو گیا. انسان کی زندگی بھی بالکل اسی طریقے سے ایک ٹائم لمٹ دے دیا گیا کہ اس ٹائم لمٹ میں تمہیں جتنا بھی نیک عمل کرنا ہے کر لو, جتنا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے بچا لو, بس اس کے بعد تم کچھ نہیں کر سکتے. اب جس نے اپنی زندگی کے صفحے کو تمام اچھائیوں سے بھر لیا, اس کا بالکل کلیئر ہے کہ وہ سیدھا جائے گا, نیک اعمال کی کوئی عذاب نہیں ہوگا اور اس کے لیے جنت لازمی ہے. اور جو بالکل ہی برا ہے, جس نے اپنا زندگی کا صفحہ بالکل بلینک رکھا, جو بالکل ہی غلط ہے, زیرو پر ہے, وہ سیدھا جہنم میں جائے گا. ایک برزخ کی جہنم اور جہنت ہے, اور ایک اصل جو قیامت کی بات ہے, اس کو ذہن میں رکھیے گا. لیکن اب جس کے ادھورے صفحے رہ گئے, 10 سوال کرنے تھے, کسی نے 5 کیے, کسی نے 8 کیے, کسی نے 6 کیے, اب کیا کرے؟ کیا اسے مہلت مل جائے گی کہ اب مجھے مہلت مل جائے, میں اسے مکمل کروں؟ کہا نہیں, مہلت بھی نہیں ملے گی. کہا اب کیا کرے, صفحہ مکمل بھی نہیں ہوا, مہلت بھی نہیں, کہا اب انتظار کرو.
اب کوئی اور آ کے اس صفحے کو پر کر دے تو ہے, تم خود نہیں کر سکتے. عالم برزخ میں وہی ادھورے لوگ ہیں جن کے صفحے مکمل نہیں ہوئے. اب کون ان کے صفوں کو پورا کرے گا؟ ہم. یعنی اب وہ خود کچھ نہیں کر سکتے اپنے لیے, ان کے لیے ہمیں کرنا ہے. چاہے ہم سورہ فاتحہ کے ذریعے, چاہے ہم سورہ یاسین کے ذریعے, چاہے ہم چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے ذریعے سے ان کے اس صفوں کو پر کریں. یہ ہمارا کام ہے, ہماری ذمہ داری ہے جو مرحومین کے اعتبار سے ہے. آپ دیکھیں کتاب گناہ کبیرہ آیت اللہ دستگیب شیرازی کی صاف الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ کتنے ہی اولاد ہے جو اپنے والدین کی زندگی میں آگ ہو جاتی ہے. آپ کو معلوم ہے یہ لفظ آگ, یعنی والدین انہیں اپنی زندگی میں ہی آگ کر دیتے ہیں. آگ کا لفظ جو ہم اپنے معنوں میں لیتے کہ جائیداد سے آگ کر دیتے, کہ اب جائیداد میں, گھر وغیرہ میں کسی میں تمہارا حصہ نہیں. آگ سے مراد یہ ہے کہ اب وہ ہمیشہ کے لیے خدا کی رحمت سے محروم ہو گئے, ہر چیز سے محروم ہو گئے. والدین نے اگر کسی کو آگ کر دیا. آیت اللہ دستگیب فرماتے کہ کچھ اولاد اپنے والدین کی زندگی میں نافرمانیوں کی وجہ سے آگ ہو جاتی ہے, لیکن کتنے ہی ایسی اولادیں ہیں جو زندگی میں تو بہت فرما بردار ہوتی ہے, لیکن ماں باپ کے مرنے کے بعد وہ آگ شمار ہو جاتی ہے. کیسے؟ ماں باپ تو مر گئے, اب نافرمانی تو نہیں کی, لیکن ماں باپ کو بھول گئے, ان مرحومین کی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا, اس لیے اب وہ آگ شمار ہوگی. اور آگے والدین کا عذاب کیا ہے وہ آپ پڑھ لیجئے گناہ کبیرہ میں, کس قدر سخت عذاب ہے. بس ہماری ذمہ داری ہے کہ جو مرحومین ہیں ان کے لیے ہم کیا ایسا کام کریں کہ جو انہیں وہاں پہ ملے, جو ان کے عذاب میں سختی میں کمی ہو, جو ان کے ادھورے صفحے ہیں وہ پورے ہو. ان کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ علامہ مجلسی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کام ہمیں مرحومین کے لیے کرنے ہیں, ایک یہ کہ نماز میں, واجب نمازوں میں, نماز شب میں اور زیارات میں ان کے لیے دعا کریں. دعا, وہ دعاؤں کی بہت زیادہ محتاج ہے جو ہمیں ان کے لیے کرنا ہے, ان کے لیے دعا کریں. دوسرا, بہترین خیرات ان کے لیے کیا ہے؟ اگر ان کا کوئی قرض ہے تو وہ قرض ادا کریں. اگر زندگی میں کوئی قرض چھوڑ کے گئے, کوئی حقوق چھوڑ کے گئے, حقوق اللہ میں سے کوئی حقوق چھوڑ کے گئے ہیں, وہ حقوق ادا کریں. نماز رہ گئی ہے, روزہ رہ گیا ہے, کوئی اور واجبات رہ گئے, وہ اولاد ادا کرے. حقوق العباد میں سے کچھ رہ گیا ہے, وہ بھی اولاد کی ذمہ داری ہے. مثلا اگر کسی کو کوئی پیسے دینے تھے وہ رہ گئے, اولاد کی ذمہ داری ہے پتہ کرے دے دے. یا کسی کوئی ناراض تھا, مرحوم سے کوئی ناراض تھا, آپ اس کے پاس جا کے اسے منائیں کہ وہ مرحوم کو معاف کر دے. یہ حقوق العباد میں سے بھی جتنی چیزیں رہ گئی ہے, حقوق اللہ میں سے جتنی چیزیں رہ گئی ہے, اولاد کی ذمہ داری. بہترین خیرات یہ ہے کہ وہ واجبات والے کام کریں. یہ والے کام کرنے سے مرحوم کو بہت ہی زیادہ تسلی ملتی ہے. ہم صرف زبان سے کہہ دیں, زبان سے کچھ نہیں, ہم عملی قدم کریں اپنے تمام مرحومین کے لیے. اور اس کے بعد رسول خدا فرماتے ہیں کہ مردوں کو تحفہ دو. کسی نے سوال کیا مردوں کو کیا تحفہ دے, تو رسول خدا فرماتے ہیں مردوں کا تحفہ صدقہ اور دعا ہے. ان کے نام سے روز صدقہ نکالیں, وہ صدقہ ان کے لیے بہترین تحفہ ہے. دعا جیسے آپ کے سامنے ذکر کیا, اور صدقہ. اور صدقے میں بھی صدقہ جاریہ, صدقے کی دو اقسام ہیں. ایک صدقہ جو ہم نے ایک دفعہ دیا ختم ہو جاتا ہے, کوئی فقیر آیا ہمارے دروازے پہ یا ہم کسی کے پاس گئے, اسے ایک مرتبہ پیسے دیے, وہ ایک صدقہ دے دیا, اس نے خرچ کر لیا, ختم. ایک ایسا صدقہ جو جاری رہنے والا ہے. اس صدقے کو اگر ہم سمجھ جائے, یہ ہمارے لیے بھی کامیابی ہے. جیسا ابھی آپ کے سامنے عرض کیا, جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے ہمیں ہماری اولاد, ہمارے رشتہ دار, ہمارے چاہنے والے کتنے دن یاد رکھیں گے؟ بہت بہت 4 مہینے 6 مہینے, بہت بہت تو سال, اس کے بعد وہ بھی بھول جائیں گے. ہم زندگی میں ہی کوئی ایسا کام کر کے جائے جو صدقہ جاریہ ہو, جو مرنے کے بعد ہمارے لیے بالکل تسلسل کے ساتھ اس کی نیکی ہمیں ملتی جائے. اور اس صدقہ جاریہ میں ہم مرحوم کی بھی نیت کر لیں تو مرحوم کے لیے بھی وہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا. میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے دوں گی, ہم اندازہ لگا سکتے کہ ہم بہت آسان ہے صدقہ جاریہ کرنا. جیسے سخت گرمی ہے, ہم نے گھر کے باہر ایک واٹر کولر لگا لیا, اپنی زندگی میں لگا لیا, جب تک لوگ پانی پی رہے اس کا اجر ہمیں مل رہا ہے. ہمارے مر جانے کے بعد بھی جب تک لوگ پانی پی رہے, صدقہ جاریہ کنٹینیوشن ہے, اس صدقے میں ہمیں اجر مل رہا ہے. یعنی ہم اپنے اولاد پہ ڈیپینڈنٹ نہیں رہے کہ وہ ہمارے بات کچھ کریں گے. ٹھیک ہے, نیک اولادیں کرے گی, لیکن ہمیں اپنے لیے خود کر کے جانا ہے. دوسرا, جب ہم یہ واٹر کولر لگائے, اس میں یہ بھی نیت کرے کہ میرے فلاں 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 مرحوم کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بنے. ایک نیکی ایسا نہیں کہ ہماری ڈیڈکٹ ہو گئی, ہماری تھوڑی کم ہو گئی,
ہمیں 100 میں سے اب 80 ملے گی، 20 مرحوم کو جا رہی، نہیں، ہمارے لیے بھی پوری 100 ہے، اس مرحوم کو بھی مل رہی ہے، اس مرحوم کے لیے بھی ہم نے صدقہ جاریہ کیا. یا کسی مسجد میں قرآن کی ضرورت ہے، آپ نے وہاں پر قرآن ڈونیٹ کر دیے یا قرآن کے لیے پیسے دے دیے. جتنے لوگ جب تک قرآن پڑھتے رہیں گے آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ، آپ کے خود کے لیے آپ کی موت کے بعد بھی صدقہ جاریہ، اور مرحوم کی نیت کر لی تو مرحوم کے لیے بھی صدقہ جاریہ. ایسی چیزیں ڈھونڈے جو ہمارے لیے بھی کام آئے آگے کی زندگی کے لیے، اور ہمارے مرحوم کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے. ایک درخت لگا دیا، سایہ دار درخت، جب تک وہ سایہ دے گا ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ اور ہمارے مرحوم کے لیے بھی صدقہ جاریہ. کسی ایک کو تعلیم دے دی، کسی ایک کو قرآن پڑھنا سکھا دیا، جب تک وہ قرآن پڑھے گا. کسی ایک کو دین کا ایک مسئلہ سکھا دیا، جب تک آسان ہے، دیکھیں مشکل نہیں ہے. ہم کہیں قرآن دینا ہماری حیثیت نہیں ہے، مثلا ایسے مشکل نہیں ہے، ایک قرآن 2 قرآن یا واٹر کولر لگانا یا درخت لگانا ہمارے مشکل ہے. آپ نے کسی کو دینی ایک مسئلہ سکھا دیا اس نیت سے کہ یہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے اور میرے فلاں مرحوم کے لیے بھی، جب تک وہ اس مسئلے پر عمل کرتا رہے گا آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، آپ کے مرحوم کے لیے. آپ نے کسی بچے کو نماز پڑھنا سکھا دی، یہ نماز آتی ہے، آپ نے اسے تلفظ کے ساتھ پڑھنا سکھا دیا. ہم میں سے کتنے ہیں معذرت کے ساتھ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کے تلفظ ہمیں صحیح نہیں آتے، اور سیکھنے میں بھی شرم کرتے. نہیں، شرم نہیں کرنی چاہیے، سیکھ لینا چاہیے، اور سکھانے والے کو بھی شرم نہیں کرنا چاہیے. اس نیت سے سکھائے کہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو گیا. اب جب تک وہ شخص نماز پڑھتا رہے گا وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ. عزیزان، یہ ہماری ذمہ داری ہے، موت کی حقیقت کو سمجھنا، موت کے خوف کو اپنے دل سے نکالنا، اس کے لیے زندگی میں کیا کام کرنا ہے، اور جو مرحومین ہیں ان کے لیے ہماری کیا ذمہ داری ہے، اور خود ہمیں اپنے مرنے کے بعد کے لیے اس دنیا میں کیا انتظام کرنا ہے. یہ پورا ایک پلان ہمیں بنانا ہے. جس طریقے سے ہم اپنے کاروبار کے لیے پلان بناتے ہیں، ہمارے کھانے کے لیے پلان بناتے ہیں کہ آج ہم یہ بنائیں گے یہ بنائیں گے. ابھی دیکھیے کتنوں نے عید کے لیے پلان کرنا شروع کر دیا ہوگا کہ عید ابھی 2 دن بعد ہے، پہلی عید کو یہ بنائیں گے، کوکنگ کریں گے، دوسری عید کو فلاں کی دعوت کریں گے، تیسری عید کو یہ کریں گے، پورا پلان کرتے ہیں. کبھی اپنی زندگی میں اپنی موت کے بعد کا بھی پلان کر لیں کہ ہم کیا کریں گے. بس جس نے یہ کر لیا وہی کامیاب ہے، وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کو سمجھ گیا. بس انشاءاللہ یہیں پر ہم اپنی تقریر کو ختم کرتے ہیں، موضوع کو ختم کرتے ہیں. بس تھوڑے سے مسائل، کیونکہ ماہ رمضان چند روز پہلے جو شہادت ہوئی ہے امام علی علیہ السلام کی، جو گزری ہے ہمارے ساتھ، بڑی سخت شہادت ہے. امام علی علیہ السلام وہ مظلوم امام جو زندگی میں بھی پریشان رہے ہیں لوگوں کے ہاتھوں، اور آج تک امام اپنی حسرتوں کو لے کر امید کر رہے ہیں کہ کون ہے میرا چاہنے والا تو صحیح معنوں میرا حقیقی ناصر بنے. عزیزان، جو امام کو پسند نہیں کرتے تھے ان میں سے ایک شخص خوارج میں سے جو امام پر ضرب لگاتا ہے. عزیزان، جب فجر کا وقت تھا، امام نماز کے لیے کھڑے ہوئے، ابھی سجدے میں گئے تھے، ابن ملجم نے ضرب لگایا. عزیزان، ضربت کا لگنا تھا، امام حسن علیہ السلام دوڑتے ہوئے امام علی کے پاس آئے. ایک مرتبہ علی کا سر، اپنے بابا کا سر اپنی گود میں رکھ دیا اور زاروں قطار رونے لگے. اس حالت میں بابا کو دیکھ کر، خون میں گلتا دیکھ کر کیسے بیٹا رہ سکتا ہے. امام حسن رونے لگے، اس قدر رونے لگے کہ آنسوؤں کے قطرے امام کے چہرے پر گرے. آنسو کے قطرے کا گرنا تھا. اس کرب میں بھی امام نے اپنے بیٹے کو کہا، حسن کو کہا، حسن رونا نہیں ہے، اپنے آپ کو سنبھالو، ضبط کرو، رونا نہیں ہے. روایت میں اس کے بعد امام حسن نے نماز کو پڑھایا. امام علی علیہ السلام نے بیٹھی ہوئی حالت میں نماز کو اسی ضربت کے ساتھ انجام دیا. بہت مشکل سے، کبھی سنبھالتے اپنے آپ کو، کبھی گر جاتے، مگر اس نماز کو مکمل کیا. امام حسین علیہ السلام نے جب اپنے بابا کی حالت دیکھی تیزی سے گریہ زاری کرنے لگے، ضبط نہ کر سکے. امام علی نے اپنے بیٹے حسین کو بھی روکا، کہا گریہ کو روک دو، برداشت کرو، ضبط کرو. اس کے بعد فضا میں آواز گونجنے لگی، کوفہ میں کوہرام بپا ہوا کہ علی علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، علی علیہ السلام کو ضربت لگ گئی. نہیں معلوم کس طرح سے امام حسن نے، امام حسین نے امام علی علیہ السلام کو گھر میں پہنچایا.
اس جگہ پر جہاں پر امام نماز پڑھا کرتے تھے وہیں پر بستر لگایا گیا، وہیں پر امام کو لٹا دیا گیا. اور جب یہ خبر زینب و ام کلثوم نے سنی، یہ دو بیٹی روتے ہوئے آئی، بابا کے پاس آئی اور زاروں قطار گریا کرنے لگی، رونے لگی. امام نے جب اس گریا کو دیکھا، امام بھی زاروں قطار رونے لگے. امام تاب نہ لا سکے، آواز کے ساتھ رونے لگے. کہو مولا، جب حسن علیہ السلام روئے تھے آپ نے کہا گریا کو ضبط کرو، خود نہیں روئے بلکہ امام حسن کو بھی خاموش کرائے. امام حسین روئے تب بھی خود نہیں روئے بلکہ حسین علیہ السلام کو بھی خاموش کروایا. مگر جب زینب روئی ہے، جب ام کلثوم روئی ہے، بیٹیوں کا گریا باپ کو دیکھا نہ گیا. علی علیہ السلام خود بھی زاروں قطار رونے لگے. میں کہوں مولا آئیے کوفہ میں، بلکہ اس سے پہلے مولا آئیے عاشور کے روز جب شمر خود خنجر چلاتا ہے، یہی زینب دلہی زینب یا سوا حسینہ وہ علیہ کی فریادیں کرتے ہوئے آنسو بہاتی ہے. مولا اس وقت آپ کی کیا حالت ہوئی ہوگی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بار الہ ہمارے تمام کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. بار الہ مریم الیاس رضا جس کے لیے خصوصیت سے چہلم کی مجلس ہے، پروردگار عالم ان کے بھی تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کی تمام سختی اور عذاب کو برطرف فرما. ان کا اگر کسی کے ذمے کوئی قرض ہے، کوئی حقوق العباد ہے تو پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرما. جتنے بھی لوگ یہاں سن رہے ہو سب انہیں سچے دل سے معاف کر دے. پروردگار عالم تو رازق ہے، سب کے رزق میں اضافہ اور برکت عطا فرما. جو اولاد ہے انہیں صاحب اولاد کر دے، جو صاحب اولاد ہے انہیں اپنے اولاد کی صحیح طریقے سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ ہماری آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بار الہ کل جمعے کا روز ہے، یوم القدس ہے، ہمیں صحیح معنوں میں ظالمین کے خلاف اٹھنے کی توفیق عطا فرما، مظلومین کی حمایت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جتنے بھی ظالمین ہیں پروردگار عالم انہیں نیست و نابود کر دے. امام زمانہ کا اس طریقے سے ظہور ہو کہ ہم امام کے انصار میں شامل ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک نظر تمام شہیدان کربلا و اسیران کربلا خصوصاً امام علی علیہ السلام. ایک سورہ فاتحہ ایک بار پھر سے مرحوم الیاس رضا اور ان کے گھر والے جتنے بھی ان کے گھر کے تمام مرحومین ہیں ان کے لیے.